سیلف ڈسپلن کو اردو میں خود نظمی کہتے ہیں۔ یہ انتہائی دلچسپ ٹاپک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بندے وقت دے کر اس کی ذرا بھی پابندی نہیں کرتے، لیٹ آنا ان کا معمول ہے۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ آپ کو، چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، تو ان سے ہمیں ایک شادی کا انویٹیشن ملا۔ تو رات 10 بجے وہ ٹائم تھا، سارے گھر کے لوگ 9 بجے ہم گھر سے نکل گئے، 9:30 تقریباً ہم وہاں پہنچ گئے۔ اب جب ہم ہال میں گئے تو وہاں بندے کی ذات نہیں تھی۔ ہم نے سوچا چلو ابھی تیاری میں ہوں گے گھر والے، تو ابھی پہنچ ہی جاتے ہیں۔ کرتے کرتے اتنا زیادہ وقت گزرا کہ رات کے 12 ہو گئے۔ خیر 1 بجے وہ گھر کے سربراہ جن سے ہمیں انویٹیشن ملا تھا وہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ اتنی لیٹ؟ تو انہوں نے کہا بس وہ گھر میں تیار ہو رہے ہیں نا، اس وجہ سے ذرا وہ بچے بھی ہیں تو عورتیں بھی ہیں، تو اس وجہ سے لیٹ ہوا گا۔ ہمیں پتہ چل گیا چلو اب یہ 1 بجے آ گئے ہیں، تھوڑی دیر تک پھر وہ آ جائیں گے گھر کے لوگ۔ خیر 2 بجے مہمان آنا شروع ہوئے ان کے، 3:30 بجے تک وہ مہمان آتے رہے۔ 4 بجے انہوں نے کھانا دیا، 5 بجے ہم وہاں سے نکلے، 5:30 پھر اپنے گھر۔ جب ہم اپنی گلی میں آئے ہیں تو گلی میں فجر کی نماز پڑھ کے لوگ آ رہے تھے، تو انہوں نے کہا خیر ہو قریشی صاحب اینی صبح تسی؟ تو ہم نے کہا ہم ایک شادی میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ تو یہ ایک غیر نظمی کی، بد نظمی کی انتہا ہے کہ وہ جو گھر میں ایک آدمی نظر آتا ہے نا بولتا ہوا کہ جلدی جلدی کرو شاباش، ایسے کرنا ہے، پہنچو جلدی کرو، ٹائم بہت تھوڑا ہے، آپ کے پاس 20 منٹ ہیں صرف، بس نکلنا ہے، اتنے بجے ہم نکل جائیں گے۔ تو ویسے بظاہر اس کی باتیں ہمیں چخ چخ نظر آتی ہیں، لیکن وہ جو اعلیٰ شیری دیتا ہے اس کے سر پہ سارے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سارے ڈیلے ہو کر بیٹھے رہیں اور ایک بندہ بھی بیچ میں سے نہ بولے اور کوئی ذمہ داری سے اس پورے ایونٹ کو نہ آگے لے کر چلے، اس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا، شادیوں میں بھی دیکھا ہے، اور بھی کئی اس طرح کی جو گیدرنگز ہوتی ہیں ان میں آپ کو کئی دفعہ کھانا لیٹ ملتا ہے، کئی دفعہ مہمان بہت کم آ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ اور کسی قسم کے مسئلے، کھانے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، وہاں کے ماحول میں مسئلہ ہو سکتا ہے گرم ٹھنڈا ہونے کے حوالے سے۔ تو یہ جو اعلیٰ شیری ہے یا ایک بندہ جو زور دے رہا ہوتا ہے اس کے سر پہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے سارا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو خود نظمی ہے یہ ایک مشق ہے، یعنی جو ڈسپلن سے، جو لائف میں بندے کو ڈسپلن نظر آتا ہے یہ مشق سے ہوتا ہے، یعنی پریکٹس سے ہوتا ہے۔ جتنی پریکٹس کی جائے گی اتنی زیادہ اپنے اندر وہ چیز زور پکڑے گی، ایک نظم و ضبط پکڑے گی۔ اب ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ٹریننگز ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیس کی ٹریننگ ہے، چاہے وہ فوج کی ٹریننگ ہے، تو اس میں بار بار ایک کام کروایا جاتا ہے۔ ایک فوجی ہے یا ایک پولیس کا ہے تو اسے ٹریننگ کے لیے جانے کے لیے جب صبح اٹھنا پڑتا ہے تو اس کا اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اگلے دن پھر وہ ذرا کیفیت تھوڑی سی کم ہوتی ہے، تیسرے دن کافی بہتر ہوتی ہے، چوتھے دن وہ ختم ہو گئی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو اس کی جو روٹین تھی اس سے وہ جب ہٹا، اس نے پریکٹس کی، پریکٹس کے ساتھ اب اس کی وہ طبیعت اب اس کے مطابق ڈھلتی جا رہی ہے، یعنی اب اس کی وہ اس کو مزید کرتا جائے گا تو اس کی عادت بنتی جائے گی، اور جب عادت بنتی ہے تو رویے بنتے ہیں۔ اگر وہی عادتیں رویہ بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک ڈسپلن ہی بندے کا رویہ ہے، یہ بڑی اچھی بات۔ یہ تو ہو گئی ایک گڈ ہیبٹ، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیڈ ہیبٹ کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہی بنتی ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک پہلی دفعہ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے اس سے سگریٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس وہ ویسے ہی کسی دوست یار نے کہا لگا لو یار مزہ آئے گا، یا ویسے کہ کھڑے کھڑے اس نے کہا میں خود سے لگاتا ہوں تو اس نے لگا لیا۔ اب وہ پہلے جب پیے گا تو پہلے دن اسے کوئی مزہ، کوئی اس کا ذائقہ نہیں آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کو دوسری دفعہ پیے گا، تیسری دفعہ پیے گا تو اس کے اندر وہ چیز بنتی جائے گی، اس کی طلب بنتی جائے گی۔ تو یہ جو طلب بنانا ہے یہ طلب دوسری طرف بھی بنائی جا سکتی ہے، یعنی کسی پازیٹیو وے میں بھی بنائی جا سکتی ہے۔ عادات جو ہوتی ہیں وہ پتھر کی طرح ہوتی ہیں، ایک دفعہ بن جائیں تو بس پھر انہیں اکھاڑنا، انہیں توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ عادات ایک پروسیس کے ذریعے بنتی ہیں۔ ایک دفعہ ایک بندے کی کام کرنے سے اس کی عادت نہیں بن جاتی، اسے وہ مسلسل کرنی پڑتی ہے، اور جب وہ مسلسل کرتا ہے تو بظاہر یہ ایک چیز بورنگ نظر آتی ہے، لیکن ہوتے اس کے فائدے ہیں کیونکہ یہ اس کے رویے میں آ جاتی ہے۔ سیلف ڈسپلن حاصل کیسے ہوتا ہے؟
جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشقیں کر کے بار بار وہ کام کر کے، تو اس کو اگر میں ایک فقرے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو میں ایسے کروں گا: مسلسل جد و جہد اور مرحلہ وار پلاننگ کر کے جو اچیومنٹس لی جاتی ہیں وہ سیلف ڈسپلن ہوتا ہے۔ سیلف ڈسپلن کو اپنا کر، خود نظمی کو اپنا کر انسان اپنی زندگی میں فائدے کیا حاصل کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جہاں زبانی جمع خرچ ختم ہوتا ہے وہاں سے سیلف ڈسپلن شروع ہوتا ہے۔ دوسری چیز، اس سے انسان میں جرأت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب وہ اچیومنٹس لے گا تو اس کا کانفیڈنس بھی تو اوپر جائے گا، وہ محسوس کرے گا کہ ان چیزوں کو اپنا کر، ان چیزوں پر عمل کر کے میں وہ چیز لے سکتا ہوں، تو ظاہری بات ہے اس میں جرأت بھی پیدا ہوگی، آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی اس میں زیادہ ہوگا۔ اس کا ایک اور بڑا فائدہ، اور یہ بڑا اہم فائدہ ہے، کہ اپنے اوپر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندے اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، اپنے آپ پر قابو کیسے پائیں؟ کوئی بھی فیلنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اپنے آپ پر کیسے ہم قابو پائیں؟ تو یہ سیلف ڈسپلنڈ ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نظم و ضبط رکھا ہوا ہے اور اس کے مطابق وہ عمل بھی کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ ان کو یہ چیز آسانی سے حاصل ہو جائے گی کہ جو سیلف ڈسپلن والا آدمی ہے، سیلف ڈسپلنڈ ہے، وہ اپنے ذہن میں پہلے ہی تمام معاملات واقعات کو سوچ لے گا اور جیت جائے گا۔ یہ بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ ابھی آپ نے کوئی ڈیل کی ہی نہیں، ابھی کوئی ہینڈلنگ ٹیکلنگ ہوئی ہی نہیں، لیکن آپ اس میں جیتے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ آدمی کی زندگی میں ہوتا ہے نظم و ضبط، جب وہ اس کو اپناتا ہے تو وہ پریکٹسز ہوتی ہیں، تو لائف میں جو مختلف پریکٹسز ہیں وہ مختلف ایکسپیرینس دیتی ہیں۔ اب یہ جو پریکٹس ہے یہ ایکسپیرینس دے رہی ہے، آپ کسی بھی مسئلے کو پہلے سے ہی دیکھ کر اس میں جیت چکے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل آپ کو پہلے ہی پتہ چل چکا ہے کہ میں یہ کروں گا تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور دیکھا جائے نا تو یہ ساری کی ساری اپنے اندر وہی بات ہے کہ جاتی مارنے والی بات ہے، یعنی یہ خیال کی طاقت ہے۔ اپنے اندر ہی ذہن میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور پھر آپ کے خیال میں بھی وسعت آتی ہے، آپ کے سوچنے کا جو معیار ہے وہ بڑا ہائی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ آپ زیادہ سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں اور پھر اس کا حل نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو خیال کی طاقت ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے اس وقت کام کرتی ہے جب آپ خود نظمی کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک نظم و ضبط کو لے کر آتے ہیں، پھر آپ ویل آرگنائزڈ بھی کہلاتے ہیں۔ نماز ڈسپلن کی بہت بڑی عملی شکل ہے۔ ایک بندہ صبح اٹھ جاتا ہے، سب سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس طرح وہ ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں پڑھتا ہے۔ وہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ یہ اس کی خیال کی پاکیزگی ہے، باطن کی پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ پورا دن وہ چاق و چوبند رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں بھی اس پہ آتی رہتی ہیں۔ تو اپنے آپ کو جو شخص اس طریقے سے چلاتا ہے کہ عملی شکل میں اور وہ بھی مذہبی وابستگی کے ساتھ، تو پھر اس کی زندگی میں بڑی واضح تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں اور بڑی مثبت تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ کامیابی ہے، نماز تو ہے ہی کامیابی۔ تو کامیابی عموماً مختلف جگہوں پہ پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ تو ہے نماز کی طرف آنا۔ تو نماز کی طرف جو آئے گا، زیادہ رجوع کرے گا، آٹومیٹکلی خودکار ایک سسٹم ہے کہ جس کے تحت آدمی کو وہ چیز حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک اندرونی طاقت بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، جہاں میں اس کے فائدے کی بات کر رہا ہوں، سیلف ڈسپلن کے جہاں فائدے بے شمار ہیں، وہاں سیلف ڈسپلن نہ اپنا کر نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے اس بندے کی زندگی غیر منظم ہے، کوئی نظم و ضبط ہے ہی نہیں، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ ناشتے کا ٹائم، نہ کھانے کا ٹائم، نہ سونے کا ٹائم۔ تو اگر نظم و ضبط ہی نہیں ہے، اس کی زندگی کی کوئی روٹین ہی نہیں ہے، تو کیا وہ حاصل کیا کر سکے گا؟ اگر ایک کائنات اس میں دیکھیں، اگر چاند کو گرہن لگتا ہے، سورج کو گرہن لگتا ہے، تو اس کا پہلے ہمیں دورانیہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک میں فلاں ٹائم پہ اتنے وقت کے لیے لگے گا، جی اس میں چاند گرہن ہوگا یا سورج گرہن ہوگا، تو وہ واقعی اسی ٹائم پہ لگتا ہے اور اسی ٹائم پہ وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو پوری کائنات بنی ہے، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، بالکل ہے ترتیب۔ اب یہ انسان نے خود سے اڈاپٹ کرنی ہے،
اور خود سے اس کو جب وہ اڈاپٹ کرے گا اور اس پر عمل کرے گا تو واضح تبدیلی اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ سیلف ڈسپلن حاصل کرنے کے لیے جہاں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کافی زیادہ مشق کی ضرورت ہے، اس کے فائدوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، وہاں ایک چھوٹا سا عملی پروگرام بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کام پسند نہیں ہے اس کو سب سے پہلے کریں، تاکہ آپ حالات پر اوورکم کر لیں، قابو پا لیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جب کام کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور مشکل کام کو ہمیشہ سائیڈ پہ ہی رکھا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ پھر یہ عادت ڈیولپ ہوتی ہے کہ اس کام کو نہیں کرنا، اور اگر اس کام کو فوراً کر لیا جائے تو وہ مسئلہ اسی وقت حل ہو جاتا ہے۔ میں نے کافی رائٹرز کو پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی جب آپ سونے لگتے ہیں نا تو کامیابی کے خیالات ذہن میں لایا کریں کہ آپ نے کل یہ کام کرنے ہیں، اس کو عملی طور پر ذہن میں سوچ لیں کہ کل دن کو میں نے اس جگہ پر جانا ہے، آفس میں اگر کوئی کام ہے تو یہ کام کرنے ہیں، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ بزنس ہے تو اس کے بارے میں بھی جو اسٹریٹجیز ہیں ان پہ بھی یہ کام میں نے اس طرح کے کام کے لیے میں نے یہ سٹیپس لینے ہیں۔ تو اس کو آپ جب رات کو اپنی پازیٹیولی ان باتوں کو سوچتے ہیں تو وہ آپ کے جو تحت الشعوری حصہ ہے دماغ کا، سب کانشیس مائنڈ، اس میں چلی جاتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس میں جائے گی بات سب کانشیس مائنڈ میں تو رات پوری دماغ آپ کا ان جو باتیں ہیں ان میں گھومتا رہے گا اور کامیابی کے طرف وہ مائل رہے گا اور انہی کی طرف وہ سوچتا رہے گا، کیونکہ انسانی دماغ سوچنا بند تو نہیں کرتا، رات کو بھی وہ سوچ رہا ہوتا ہے، صرف ہم اپنے دماغ کو سلا دیتے ہیں لیکن اس کی جو سوچنے کا تھنکنگ جو پروسیس ہے وہ جاری رہتا ہے۔ تو صبح اٹھیں گے تو کام کریں گے، رات کو سو گئے، نیند بھی پوری ہو گئی، سب کانشیس مائنڈ کامیابی کی طرف ہی سوچتا رہا، تو ایک پورا ایک پروگرام ایک قسم کا بن جاتا ہے، یعنی مائنڈ اور باڈی دونوں ریلیکس بھی ہوتے ہیں اور اگلے دن کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑا مختلف سا ایک سٹیپ بتانے والا ہوں، مطلب ایک مختلف بات بتانے والا ہوں جو اس کے عملی پروگرام میں شامل ہے، وہ یہ ہے کہ واک کریں۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ جب ورزش ہوتی ہے تو دماغ زیادہ تیزی سے سوچتا ہے، دماغ زیادہ تیزی سے سوچے گا تو اس کے جو نتیجے ہیں وہ بہت اچھے آئیں گے۔ ایک تو باڈی کے لیے بہت اچھا ہے، چربی وغیرہ اگر بنی ہے تو وہ ڈیزالو ہوگی، اور دوسرا ذہن جو ہے وہ چاق و چوبند ہوگا، دل کی پمپنگ اچھی ہوگی، بلڈ کی سپلائی ذہن کو اچھی جائے گی، دماغ کے باقی حصوں کو بھی جائے گی۔ تو یہ ایک بہتر چیز ہے کہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی جس میں خاص کر جو 40، 50، 60 میں جو ہیں اس میں انہیں واک ہی زیادہ سوٹ کرتی ہے، انہیں واک ضرور کرنی چاہیے۔ اور یہ جو جتنی تلی ہوئی چیزیں ہیں جن میں یہ سموسے، پکوڑے اور یہ برگر، چپس وغیرہ، ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک بڑی خاموش سی بیماری ہے، ایک جو ہارٹ اٹیک ہے۔ کولیسٹرول لیول بڑھتا رہتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دوسرا ہماری کچھ یہ بھی عادات ہیں کہ ہم بالکل جب آخری سٹیج پہ ہوتی ہے بات اس وقت ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ہم ہر 6 ماہ بعد اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں، آپ کو مینٹلی سیٹسفائی ہو جائیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کوئی پرابلم نہیں ہے۔